الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس وقت جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کرسی کا باقاعدہ ذکر فرمایا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو شروع میں تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ معلوم ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ لیکن جب دوبارہ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے یہی سوال فرمایا تو آپ نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضرت، یہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ میری نظر میں سارے قرآن میں سب سے عظیم آیت ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے مجھے شاباشی دی اور فرمایا کہ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، ابو المنذر ان کی کنیت ہے۔ فرمایا تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، اور یہی آیت پورے قرآن پاک میں سب سے عظیم اور سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبے والی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت سنام القرآن ہے، یعنی جیسے اونٹ کا سب سے اونچا حصہ اس کی کوہان ہوتی ہے،
اسی طرح یہ آیت پورے قرآن پاک کا سب سے اونچا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو باقاعدہ زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کی پاکی اور عظمت اور تقدیس عرش کے سامنے بیان کرے گی۔ تو چونکہ یہ بڑی عظیم آیت ہے، اس لیے ہمیں اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، اور اس کے معنی پر ہماری نظر رہنی چاہیے۔ کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو ہر طرح کے شرور سے حفاظت ملے گی، حتیٰ کہ جادو سے بھی اسے نجات ملے گی، جنات کے اثرات سے بھی نجات ملے گی، جانی مالی تحفظ اسے نصیب ہوگا۔ لہذا ہمیں خاص طور پر نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پابندی معمول بنا لیا جائے، عادت بنا لی جائے، کسی حال میں نہ چھوٹے۔ اسی طرح سونے سے پہلے چاروں قل کے ساتھ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھ کر سونے کا اہتمام کیا جائے تو بھی عظیم برکات اس کی حاصل ہوں گی۔ بعض ضعیف روایات میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی پابندی سے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اور جنت میں بس موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، جنت کے اثرات سے وہ فیضیاب ہونے لگے گا۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی لمبی آیت نہیں ہے کہ یاد کرنا کوئی مشکل ہو، بس توجہ دینے کی بات ہے۔ ہم خود بھی یاد کریں، بچوں بچیوں کو بھی یاد کرائیں، گھر کی عورتوں کو بھی یاد کرائیں، اور اس کا معمول بنا لیں۔ کیا بات ہے کہ یہ تمام قرآن پاک میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور عظیم قرار دی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، صفات عالیہ اور عظمتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ہر لفظ روشن ہے اور نہایت طاقتور ہے، مستحکم ہے، محکم ہے۔ اللہ کا جاہ و جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب آپ یہ آیت پڑھیں گے اور اس کے معنی پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں سب 0/0 نظر آئے گی، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے خالق اور مخلوق میں۔ ایسے کمالات ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان فرمائے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہمیشہ سے سنبھالنے والا ہے، ہمیشہ سنبھالنے والا رہے گا۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی بات ہے، سستی تو دور کی بات ہے، نہ اسے اونگ آئے نہ نیند آئے، نہ اونگ نہ نیند۔
اب آپ غور فرمائیے کہ دنیا میں جو بھی بڑے سے بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اس میں یہ صفات نہیں پائی جا سکتی۔ اگر وہ آج زندہ نظر آ رہا ہے تو آئندہ زندہ نہیں رہے گا، اور ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز پر آپ غور کر لیجیے، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی پیڑ ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی چیز ہو، گزشتہ کل کو دیکھیں گے تو معدوم ہے، آئندہ کل کو دیکھیں گے تو بھی معدوم ہے، بے جان ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، کہ ہمت ہی نہیں دعوے کی۔ کسی میں اگر کوئی کرے گا بھی تو لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ سے زندہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ لوگ کہیں گے چل گیا ہے، جملے باز ہے، پھینکو ہے، خود ہی لوسی کے برادری کے لوگ جھٹلا دیں گے اسے۔ اسی طرح القیوم، ہر وقت آدمی ایکٹیو رہے، بالکل کوئی اس میں کمزوری نہ آئے، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر توجہ نہ ہٹے۔ یہ بھی کسی مخلوق میں یہ بات نہیں پائی جا سکتی۔ کتنا ہی طاقتور پہلوان کیوں نہ ہو، اگر جاگتا رہے تو ڈھیلا ہو ہی جائے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر سستی طاری نہ ہو۔ کھانا پینا چھوڑ دے تو کمزور ہو جائے گا، دکھنا آنا بند ہو جائے گا، دماغ اپنے اس پہ نہیں رہے گا۔ آدمی کا حال یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹے وہ نہ سوئے بالکل بھی 1 منٹ، تو کہنا کچھ چاہے گا نکلے گا کچھ، لکھنا کچھ چاہے گا لکھے گا کچھ۔ ایسا دماغ جو ہے بھاری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ سے ایک ہی پوزیشن پر ہے، 100% سنبھالنے والا اور نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ہر چیز پہ نظر، کیا بڑی کیا چھوٹی، کیا باریک کیا موٹی، ہر چیز پہ نظر۔ اللہ کی مخلوق میں ہم انسانی تھوڑی ہیں، ہم تو اس کی مخلوق کا ایک جز ہیں، تھوڑا بہت۔ اگر انسان آج کی تاریخ میں 8 ارب پائے جاتے ہیں جیسا کہ دعویٰ ہے، حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے، تو مچھلیاں اس سے کئی ارب زیادہ ہیں، کیڑے مکوڑے اس سے کہیں زیادہ ہیں، پرندے اڑنے والے آسمانوں میں، ان کی تعداد کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں کسی کو، ان کی کوئی شماری تھوڑی ہوتی ہے کہ بھئی پرندے شمار کر لو، اتنے گوریا ہیں، اتنے فاختہ ہیں، اتنے کبوتر ہیں، کون کب پیدا ہوا، کب مرا، کہاں مرا، کیسے مرا، کون سی مکھی کب پیدا ہوئی، کہاں گئی، کیا کھایا، کیا پیا، کون سی ٹانگ اس کی برقرار ہے، کون سی ٹوٹ گئی۔ یہ سب باتیں اللہ کو پتہ ہیں اور سب کی نگرانی ہے، از اول تا آخر، نہ نیند نہ اونگ۔ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب ظاہر فرمایا کہ الحی القیوم، یہ تو بڑی عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ میں 2 شیشیاں لے لو، شیشے کی بوتلیں، کیوں پکڑ کے بیٹھ جاؤ، ہلنا مت، بالکل بیٹھے رہو۔
اب کب تک آدمی بیٹھا رہے گا بھائی؟ 12 گھنٹے بیٹھے، 10 گھنٹے بیٹھے، 15 گھنٹے بیٹھے، نیند آئے گی کہ نہیں؟ اونگ آئے گی کہ نہیں؟ اور جب اونگ آئے گی تو اس میں آپس میں ٹکراؤ ہو، ٹوٹ گئی کہ اگر ایسے ہی مجھے بھی نیند آ جائے تو نظام سب گڑبڑا جائے گا۔ سورج کہے گا کہ اللہ میاں سو گئے، تم بھی لیٹ جاؤ۔ چاند کہے گا کون چکر لگائے؟ جیسے ہم کسی مزدور کو لاتے ہیں نا گھر میں کام کرانے کے لیے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ چلے گئے تو اب بیڑی پینے بیٹھ جائے گا، چائے منگائے گا، کچھ کرے گا کہ بھائی مالک تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو یہ جو نظام بالکل کریکٹ چل رہا ہے کہ جناب سورج 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ ہماری گھڑی تو ہو جاتی ہے آگے پیچھے، مگر سورج کی مجال نہیں ہے کہ ذرا سے بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ اتنا بڑا سورج جو ہماری دنیا سے بھی کتنے گنا بڑا ہے، اور ایسا پاورفل کہ دنیا کو جلا دے، کوئی قریب بھی نہ جا سکے اس کے، ایسی اس میں ہیٹنگ ہے، ایسی توانائی ہے، اور وہ تابع ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اللہ کے القیوم ہونے کی کھلی نشانی ہے کہ سب نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ یقین اپنے دل میں بٹھانا ہے، یہ عظمت اللہ تعالیٰ کی بیان کرنی ہے، یہ کمالات دنیا کے سامنے اجاگر کرنے ہیں کہ ہم اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جو ایسا پاورفل ہے، کوئی لاؤ اس کی مثال۔ ہمت ہی نہیں ہے کسی کی کہ ایسی مثال زبان سے بیان بھی کر دے کسی کی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ یہ بھی ایسا دعویٰ ہے کہ دوسرا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سپر پاور کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جو کچھ آسمانوں میں ہے سب میرا ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے ملک ہو گئے، پہلے اور بڑے بڑے ملک ہوتے تھے، ہزاروں ہزاروں میل کے فاصلے ہوتے تھے سرحدوں میں۔ جب کوئی دعویٰ نہ کر سکا اور دعویٰ کیا بھی تو لوگوں نے خود ہی جھٹلا دیا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، جا تو سکتے نہیں آسمانوں پہ، مالک ہو جاؤ گے تم۔ ایک پہلے آسمان پہ بھی کوئی جا نہیں سکتا جناب، اتنی تمام دنیا نے ترقی کر لی اور جہاز اور راکٹ اور کیا کیا بنا لیے، جھک مار کے کہاں پہنچے؟ چاند پر، جو دنیا کے رقبے سے سب سے اقرب ستارہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ آسمان سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل نیچے ہے، وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتے، پہلے آسمان پہ نہیں پہنچ سکتے تو 7 آسمان ہیں اور ایک پورا عالم ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم مالک ہیں؟ پھر زمین کے اندر کیا ہے، اوپر کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، پہاڑوں کے اندر کیا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی کیا مجال ہے جو اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کے پیشکار ہوتے ہیں، آگے پیچھے ان کے معاون ہوتے ہیں، ان کے دوست احباب ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، تو کسی کو کام نکالنا ہوتا ہے نا تو پیشکاروں سے سیٹنگ کر لیتا ہے، دوستوں سے فون کرا دیتا ہے، سفارش کرا دیتا ہے، اور پھر وہ بڑا آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں کا فون آ گیا، اب کیا کروں، تو کرنا ہی پڑے گا۔
مجبور ہو جاتا ہے. اپنے افسروں سے وزیر لوگ مرعوب رہتے ہیں اور ان کے مجبور رہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر اس کی بات نہ مانے یہ پتہ نہیں کہاں کیا بگاڑ دے، میری کرسی پہ خلل نہ پڑ جائے. 10 باتیں سوچتے ہیں یہ عہدے پر لوگ جو ہوتے ہیں. شیطان نے یہی پٹی پڑھا دی مشرکین کو کہ میاں تم ان کی گھنٹی بجا لو، اللہ تعالیٰ سے یہ تمہارا معاملہ سیٹ کر دیں گے. قرآن کہتا ہے جگہ جگہ. مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ تم ان پہ کیوں چڑھاوے چڑھا رہے ہو؟ تم تو اللہ کو مانتے ہو، اسی کی کرو عبادت. وہ اللہ کو مانتے تھے مشرکین، کبھی نام بھی لیتے تھے جب پھنس جاتے تھے. تو کیا کہتے تھے کہ جی ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے انہیں وسیلہ بنا رہے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں. جب برے پھنسیں گے تو یہ اللہ سے ہمارا کام نکلوا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا میں مت رہو، خواب مت دیکھو، وہاں کسی کی دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی. جن کو تم سفارشی سمجھ رہے ہو ان کو تو خود لینے کے دینے پڑ رہے ہوں گے، یہ کیا سفارش کریں گے تمہاری. وہاں تو نبیوں کو بھی ڈر لگ رہا ہوگا سفارش کرتے ہوئے. جس کو اللہ تعالیٰ خصوصی اجازت عطا فرمائیں گے وہی وہاں منہ کھول پائے گا، ورنہ کوئی منہ ہی نہیں کھول پائے گا. ایسا جلال ہوگا اس کا. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. لہذا یہ سب خیالات فاسد ہیں، ذہن سے نکال دو کہ تمہارے ایمان و عمل کے بغیر کسی کی سفارش سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. یہ بات ذہن سے نکال دو، قطعاً غلط ہے یہ بات. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہارے حاضر اور غائب، کھلے اور چھپے، پوشیدہ اور برملا، ہر بات کو پوری طرح جانتا ہے. وہی اللہ تبارک و تعالی ہے. تم خود نہیں جانتے اتنا جتنا تمہارا رب جانتا ہے تمہارے بارے میں. بخاری شریف میں روایت ہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کشتی میں جا رہے تھے تو دریا چلتے ہوئے ایک پرندہ آیا اور کشتی کی مینٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے دریا سے کچھ پانی لیا چونچ میں. اب بتائیے کہ اس چونچ میں کتنا پانی آیا ہوگا؟ قطرہ 1.5 قطرہ اور کیا، اور دریا تو پانی ہے ہی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرندہ پانی لے رہا ہے؟ کہ جی دیکھ تو رہے ہیں. فرمایا کہ یہی گویا کہ نسبت ہے تمام دنیا والوں کے علم کی اور اللہ کے علم کی. کہ یہ قطرہ پوری کائنات کا علم ہے، ہمیں آپ کو جو گزر گئے ان کو جو آنے والے ہیں ان کو، اور یہ دریا یہ اللہ کا علم ہے جس کی کوئی عطا نہیں. ہر بات کو وہ جانتا ہے. کوئی پتا پیڑ پر جو لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے تو کب ٹوٹا، کہاں گرا، کتنی مرتبہ پلٹا، اس کا انجام کیا ہوگا، کہاں پہنچے گا، ثابت رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، کون اسے کھائے گا، کہاں پہنچے گا، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے پتہ ہے. کیا علم ہے اس کا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور جو موجود لوگ ہیں وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے. جتنا اللہ نے بتا دیا اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے، بس اتنا تو ہمیں پتہ ہے.
ورنہ اور کچھ نہیں پتا۔ اسی لیے وحی وہ علم کا سب سے محقق معتبر ذریعہ ہے۔ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس میں قصور ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر وحی کے ذریعے جو علم آتا ہے کتاب اللہ میں اور پیغمبر علیہ السلام سے صحیح سند سے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، 100% صحیح ہے۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمینوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ اتنی زبردست بڑی عظیم الشان کرسی ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ 7 آسمان 7 زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بڑے میدان میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو۔ یہ پورے آسمان و زمین چھلے کے مانند ہیں اور وہ میدان کرسی کے مانند ہے۔ اب بتائیے زمین ہی کے اندر کتنی وسعت ہے، آسمانوں میں کتنی وسعت ہے، اور ان سب سے زیادہ وسعت اللہ کی کرسی میں ہے۔ مگر اس کرسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور کرسی تک محدود ہو، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ بھئی ہماری کرسی تو ہوتی ہے ایک، اس کی حد بندی ہوتی ہے، اتنی ادھر اتنی ادھر اتنی ادھر اتنی ادھر، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کرسی میں محدود ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی حد میں محدود نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ کرسی کا ذکر فرما دیا، اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی کرسی ہے، لیکن وہ کیسی ہے، کس طرح کی ہے، کیا اس کا ڈیزائن ہے، کیا وسعت ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ اتنی ہے جتنا اللہ کی شان کے لائق ہو۔ یقین ہے کہ کرسی ہے، مگر اس کی صفت ہم بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اتنا بڑا نظام جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں تو کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تھک جاتے ہوں، بوجھ پڑ جاتا ہو کہ جی بڑی مشکل ہے، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ہری ہواؤں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، اور کون کب پیدا ہوا، کون کب مر رہا ہے، اس کا نظام بناؤ، تو بہت ذہن پہ بوجھ پڑ جائے۔ آدمی پہ کام زیادہ پڑتا ہے تو بوجھ بھی تو پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اوپر ہمیں قیاس مت کرنا، یہ سارا نظام ہم بسہولت بعافیت چلا رہے ہیں، چلاتے رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت عالی شان ہے، بہت عظیم الشان ہے۔ اب بتائیے جب یہ آیت اس طرح پڑھی جائے گی اور اس کے معنی کو سمجھا جائے گا تو بتائیے ایمان میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یقین بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، توحید کے اندر ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور جس آدمی کے دل میں یہ باتیں اتار دی جائیں گی، کیا وہ کبھی شرک کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شرک کے قریب جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ جان دے دے گا مگر شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ اس آیت میں اتنی تاثیر، تو ہم اپنے بچوں کو یہ آیت یاد کرائیں، اس کے معنی بھی یاد کرائیں، اور اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں۔ آیت الکرسی کا پیغام، آج کل شرک کا دور دورہ ہے، جبر کے ساتھ شرک کرنے پر لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بچے اور نونہال اس سازش کے سب سے بڑے نشانے بنے ہوئے ہیں۔
تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کا یہ مزاج بنا دیں، گھول کر پلا دیں کہ چاہے وہ کہیں بھی رہیں، کچھ بھی ہو جائے، مگر اللہ کی توحید کے بارے میں ان کے اندر کوئی کمی اور کوئی ذرہ برابر اضمحلال نہ آنے پائے، اور شرک سے وہ ہر صورت میں بچیں۔ اگر کہیں مجبوری میں زبان سے کوئی بات نکالنی بھی پڑ جائے تو اگر یہ بات ان کے دل میں پیوست ہوگی تو دل ناگواری محسوس کرے گا۔ یہ ناگواری محسوس کرنا ہی ایمان کی علامت ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کیونکہ ایمان کا تعلق اصل میں زبان سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ اب دل میں اگر ہم اور ہمارے بچے اور بچیاں اور خواتین اور نوجوان ایمان اپنے دل میں اس کی شمع جلائے ہوئے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان سے ایمان کو سلب نہیں کر سکتی اور چھین نہیں سکتی۔ اس لیے آیت الکرسی سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو عام سے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے اور آزمائشوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیں، ایمان پر ثبات قدمی نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔